السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں ہم لاجیکل ریزننگ کے کوشچنز دیکھیں گے۔ لاجیکل ریزننگ کے کوشچنز پی ایم سی نے نیشنل ایم ڈی کیٹ 2021 میں ایڈ کیے ہیں۔ 10 کوشچنز لاجیکل ریزننگ کے آئیں گے اور آپ نے ان کو اچھے سے تیار کرنا ہے۔ اگر یہ 10 کوشچنز آپ کے غلط ہو جائیں تو آپ کے اسکور پہ کافی فرق پڑ سکتا ہے، جو بعد میں آپ کو میرٹ بنانے میں مسئلہ کریٹ کرے گا۔ تو لاجیکل ریزننگ کے جو کوشچنز ہیں وہ ہمارے پاس ایسے کوشچنز ہیں جو کہ اسٹوڈنٹ کی ایبلٹی کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کیسے انالائز کر سکتا ہے، چیزوں کو ایویلیویٹ کر سکتا ہے یا کمپلیٹ آرگومنٹس ایز دے کر ان آرڈنری لینگویج۔ تو اس کے حوالے سے 6 ٹائپ آف کوشچنز آئیں گے۔ ایک سب سے پہلا کریٹیکل تھنکنگ، لیٹر اینڈ سمبل سیریز، لاجیکل ڈیٹیکشن، لاجیکل پرابلمز، کورس آف ایکشن، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ تو یہ 6 ٹائپس کے کوشچنز جو ہیں وہ آئیں گے اور یہاں سے 10 ایم سی کیوز جو ہیں وہ پیپر میں دیے جائیں گے۔ پی ایم سی کے سلیبس میں جو ایگزامپل کوشچنز دیے ہوئے تھے ان کو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد مزید جو کوشچنز ہوں گے وہ مزید ہم ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کریں گے جس سے آپ کی اچھی پریکٹس ہو سکے۔ سب سے پہلے کریٹیکل تھنکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو سچ کو جھوٹ سے جو ہے کہ آپ نے کمپیئر کرنا ہوتا ہے۔ تو ایگزامپل کے طور پہ احمد کمپنی ہیز بین سکسیزفل فار دا past 5 years. Reported profits have been rising each year, with 2018 being the strongest year yet. To celebrate, Ahmed treated his staff to a meal at a 5-star restaurant in the city. تو احمد از رچ، احمد کی جو کمپنی ہے وہ پچھلے 5 سال سے پروفٹ دے رہی ہے اسے، تو احمد رچ ہوگا، اسی لیے اس نے 5 اسٹار ہوٹل پہ جو ہے وہ میل کے لیے بلایا ہے۔ احمد اسٹاف آر ہیپی، اٹ مائٹ بی پاسبل کہ وہ ہیپی ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ احمد اسٹاف ہیپی بھی ہو سکتا ہے اور کہ اٹ مائٹ بی پاسبل کہ احمد کا جو بیہیویئر ہے وہ اپنے اسٹاف کے ساتھ اچھا نہ ہو، جس کی وجہ سے احمد کا اسٹاف ان ہیپی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تھرڈ پوائنٹ میں ہم دیکھتے ہیں احمد کمپنی پرفارمڈ ویل ان 2017۔ تو احمد کی کمپنی ہر سال ہی اچھا پرفارم کر رہی ہے، 2017 میں بھی اس نے اچھا پرفارم کیا ہوگا۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہوگا وہ پروبیبلی ٹرو ہوگا، کیونکہ سیکنڈ والا آپشن مسٹ ٹرو ہمیں نہیں نظر آ رہا، تو پروبیبلی ٹرو جو ہوگا اس کا رائٹ آپشن ہوگا۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ آف کوشچنز جو آئیں گے لیٹر اینڈ سمبل سیریز۔ اس میں یہ ہے کہ لیٹر یا سمبل ایک آرڈر فالو کر رہے ہوں گے اور اسی آرڈر کے آگے آپ نے بتانا ہوگا کہ نیکسٹ اسٹیپ میں وہ ایک اسپیسیفک رولز کے اکارڈنگ فالو کر رہے ہوں گے، اور نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے بتانا ہوگا کہ اس میں کون سا رائٹ بنتا ہے اور اس رول کے مطابق۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس سیمپل کویشچن میں ایک سمبل سیریز دی ہوئی ہے، اس میں یہ ہے کہ ایک بلاک میں 3 ای دیے ہوئے ہیں۔ رائٹ اور لیفٹ والا جو ای ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ رائٹ کی طرف ہے، دونوں ای جو ہے ان کی ڈائریکشن رائٹ کی طرف ہے، اور درمیان والے ای کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہے۔ اسی طرح بعد میں نیکسٹ ٹائم میں کیا ہوا کہ رائٹ اور لیفٹ والا جو ای ہے جس کی ڈائریکشن پہلے رائٹ کی طرف تھی وہ دونوں ڈاؤن ورڈ ہو گئے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اسٹیپ میں جو 2 ای ہے ان کی ڈائریکشن رائٹ کی طرف ہے، لیکن جو درمیان والا ای ہے وہ اپورڈ ہے۔ تو اسی طرح بعد میں کیا ہوا کہ جو دونوں ای تھے وہ اپورڈ چلے گئے، رائٹ اور لیفٹ والے، اور جو درمیان والا ای تھا وہ اپورڈ ہی رہے گا۔ تو جیسے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ درمیان والا ای جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ہی رہا تھا، تو اسی طرح یہ والا ای جو ہے وہ اپورڈ ہی رہے گا، تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ چارلی ہوگا۔ اس کے بعد تھرڈ ٹائپ آف کوشچنز میں یہ ہے کہ لاجیکل ڈیٹیکشنز آئیں گے۔ لاجیکل ڈیٹیکشنز میں یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ اسٹیٹمنٹ یا ریلیشنز دیے جائیں گے اور اس کے بعد ہم نے پریسائز مینر کے طور پہ بتانا ہوگا، کنکلوڈ کرنا ہوگا کہ یہ ہمارے پاس کون سی چیز کیا ہے۔ تو یہاں پہ اگزامپل میں ہمارے پاس ایک فیملی آف 6 پوزیشن JGBETZ دیا ہوا ہے، ان کے پروفیشن ٹیچر، رائٹر، ایکٹر، سنگر، ڈانسر اینڈ لائر ہے۔ تو سیم آرڈر نہیں ہے، جی جو ہے وہ ٹیچر ہے، زیڈ از اے ڈانسر، بی از نیدر رائٹر نار ایکٹر، ای از نیدر سنگر نار لائر، ٹی از این ایکٹر، جے از اے لائر۔ تو یہ ایک آسان کوشچن ہے، اس میں جے از اے لائر اینڈ پہ دیا ہوا ہے، اس کو آپ کو کنفیوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہو امنگ ہیز دا پروفیشن آف لائر، تو اس میں جو رائٹ آپشن ہوگا وہ جے ہوگا۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 4 کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ کوشچن نمبر 4 میں یہ ہے کہ لاجیکل پرابلمز ہیں۔ لاجیکل پرابلمز کچھ پزلز ہوتے ہیں جس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے اپنی ریزننگ سکلز کو یوز کرتا ہے اور اس میں ڈفرینٹ پیسز آف انفارمیشن جو دی ہوتی ہے اس کے بعد ایک رائٹ آنسر کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ لولبی از اے سانگ، لولبی ایک سانگ ہے، نو سانگ از پروز، کوئی بھی سانگ پروز نہیں ہے، سم پروزز آر ایپکس۔ تو کنکلوژن ہم دیکھیں گے، سم پروزز آر سانگز، تو سم پروزز آر ایپکس، اور سیکنڈ پارٹ میں دیا ہوا ہے نو سانگ از پرو، مطلب سانگ
پروز نہیں ہو سکتے بالکل بھی. تو سم پروزز آر سانگز تو یہ رائٹ نہیں بنتا, اس کو ہم کٹا دیں گے. سم ایپکس آر لولوبیز, سم پروزز آر ایپکس, تو ہمارے پاس جو ایپکس ہیں وہ پروزز ہیں اور پروزز سانگز نہیں ہیں. وہی سیم چیز ہم نے فالو کرنی ہے سیکنڈ والی, نو سانگ از پرو. تو سم پروزز آر ایپکس, پروزز جو ہے وہ ایپکس ہیں اور پروزز جو ہے وہ سانگ نہیں ہے. تو سم ایپکس آر لولوبیز نہیں ہو سکتا کیونکہ لولوبی از اے سانگ, لولوبی ایک سانگ ہے. اس کو آپ خود سے سمجھیں گے تو یہ تو تھوڑا ٹپیکل ہے. تو سم سانگز آر لولوبیز, یہ ایک سمپل سا آنسر ہے اس کا, سم سانگز آر لولوبیز. تو وہ پہلے بھی اس میں دیا ہوا ہے لولوبی از اے سانگ, تو سم سانگز جو ہوتے ہیں وہ لولوبیز ہو سکتے ہیں. تو ان وچ آف دا فالوئنگ از دا موسٹ اپروپریٹ ان دا ابو کیس, تو اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ اونلی 3 ہوگا. فرسٹ اور سیکنڈ جو ہیں وہ ہمارے پاس رائٹ نہیں بنتے, اس کا جو رائٹ آپشن ہوگا وہ اونلی 3 ہوگا, بیٹا. اس کے بعد کوسچن نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں کورس آف ایکشن ہم نے بتانا ہے. اس میں یہ ہے کہ کچھ اسٹیپ یا ایڈمنسٹریٹو ڈیسیجن ہوں گے جو کہ امپرومنٹ, فالو اپ یا فردر ایکشن کے لیے ہم کرتے ہیں, یا کسی بھی پالیسی یا پرابلم کو دیکھنے کے لیے, جیسے سالو کرنے کے لیے. تو یہاں پہ ہمارے پاس پاور سپلائی آن اے اسٹیٹ ایکس از ٹیریبلی پور. تو کورس آف ایکشن میں یہ ہے کہ وابڈا شوڈ ارجنٹلی ٹیک ایکشن اگینسٹ پاور تھیفٹ, دا گورنمنٹ شوڈ جنریٹ مور پاور. if only one is most appropriate, if only two is most appropriate. تو یہ اس میں ہم کامن سینس یوز کریں گے کہ جو ایک اسٹیٹ ہے اس میں پاور سپلائی ویسے ہی پور آ رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وابڈا کو اپنا ایکشن لینا چاہیے جو چوری کر رہے ہیں پاور کو, اور اس کے علاوہ جو گورنمنٹ ہے اس کو اپنا ڈیسیجن لینا چاہیے کہ وہ مزید جو ہے وہ پاور جنریٹ کر سکے. تو پہلا موسٹ اپروپریٹ نہیں, if only two is most appropriate, if either one or two is most appropriate, if neither. تو اس کا جو رائٹ آپشن وہ ای ہوگا, if both 1 and 2 are most appropriate. تو یہ دونوں ڈیسیجن جو ہیں وہ بہتر ہیں اور امپرومنٹ کے لیے. اس کے بعد کوسچن نمبر 6 میں ہم دیکھتے ہیں کاز اینڈ افیکٹ. کاز اینڈ افیکٹ میں یہ ہے کہ کاز اینڈ افیکٹ از اے ریلیشن شپ بٹوین ٹو تھنگس when one things make something else happen. تو ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز کے اوپر ایفیکٹ آ رہا ہوگا. اس کا سیمپل کوسچن دیکھتے ہیں. دا اسٹینڈرڈ آف دا لیونگ آف دا پیپل آف دی ایوریج انکم گروپ ہیز بین رائزنگ سنس دا لاسٹ 2 years. پاکستان اکانومی ہیز بین شوئنگ اے سگنیفیکنٹ گروتھ. تو جو اسٹینڈرڈ ہے لوگوں کے رہنے کا وہ پچھلے 2 سالوں سے انکریز ہو رہا ہے. تو پاکستانی جو معیشت ہے وہ اس میں ایک واضح ہمارے پاس گروتھ نظر آ رہی ہے. تو اسٹیٹمنٹ 1 از دا کاز اینڈ اسٹیٹمنٹ 2 از اٹس ایفیکٹ. اسٹیٹمنٹ 2 از دا کاز اینڈ اسٹیٹمنٹ 1 is its effects. Both the statement 1 and 2 are independent causes. Both the statement 1 and 2 are effects of independent causes. Both the statement 1 and 2 are effects of some common cause. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز ہے جو کاز کر رہی ہے. تو بیسیکلی جو اسٹیٹمنٹ 1 ہے, the standard of the living of the people of average group has been rising, یہ کاز ہے. کا جو ایفیکٹ ہے وہ پاکستان اکانومی پہ ہے اور پاکستانی اکانومی جو ہے وہ انکریز کر رہی ہے. تو اس میں جو اسٹیٹمنٹ 1 از دا کاز اینڈ اسٹیٹمنٹ 2 از اٹس ایفیکٹ. تو اس میں جو اے آپشن ہوگا وہ رائٹ ہوگا. تو اس طرح کے ہمارے پاس لاجیکل ریزننگ کے کوشچنز آئیں گے, اور یہ سیمپل کوشچنز سے جو پی ایم سی نے اپنے سلیبس میں دیے ہوئے تھے. تو اس ویڈیو میں ہم نے انہی سیمپل کوشچنز کو ایکسپلین کیا. میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.